اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے کتوں کو شکار کے لیے بھیجو تو ان پر بسم اللہ پڑھ لو۔ اب اگر تمہیں وہ شکار مل جائے اور مرا ہو یا نہ ہو تو اسے ذبح کرو اور اس پر اللہ کا نام لو۔ اگر تم اسے مردہ حالت میں پاؤ اور اس کتے نے اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو تو اس کو کھاؤ، اسی لیے کہ اس نے تمہارے ہی لیے اس کا شکار کیا ہے۔ البتہ تم دیکھو کہ کسی نے اس میں سے کچھ کھایا ہے تو تم اس میں سے نہ کھاؤ، اسی لیے کہ اب اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ اگر تمہارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے بھی مل گئے ہوں اور انہوں نے اس شکار کو قتل کر دیا ہو اور اسے کھایا نہ ہو تب بھی تم اس میں سے کچھ نہ کھاؤ، اسی لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کس نے قتل کیا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج بے پر کے تیر کے شکار کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے نوک لگی تو کھاؤ، اگر اسے آڑی لگی ہو تو وہ موقوذہ ہے یعنی حرام ہے۔ میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تم شکار پر کتا دوڑاؤ پھر وہ اسے پکڑے اور اس میں سے کھایا نہ ہو تو تم اسے کھاؤ، اسی لیے کہ اس کا پکڑ لینا ہی گویا شکار کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا ہو اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے کے ساتھ کسی دوسرے کتے نے بھی پکڑا ہو اور وہ شکار مر گیا ہو تو مت کھاؤ، اسی لیے کہ تم نے بسم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کے دوست اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔